السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو کل کی کلاس کیسے رہی؟ کوئی جھگڑا وغیرہ تو نہیں ہوا کسی سے؟ کچھ یاد رہا کہ بھول گئے؟ الحمدللہ. کوئی موقع ہی پیش نہیں آیا یا موقع آیا اور آپ نے کنٹرول کر لیا؟ آج ویسے حدیث میں اس کا جواب آئے گا، لیکن ویسے یہ کہ جب کوئی آپ کے ساتھ برہم ہو رہا تو اس وقت آپ کام ڈاؤن ہو جائیں. سب سے پہلے اپنے اوپر فوکس کریں، اپنے آپ کو کنٹرول کریں اور دھیمے ہو جائیں، آرام سے بات کریں اور اس طرح جواب نہ دیں جس طرح دوسرا ایکسپیکٹ کر رہا ہے تاکہ بات بڑھے. اور کوئی سچویشن شیئر کرے گا اپنی؟ وہ تو دوسرے کے پارٹ پر ہے نا. اصل بات یہاں ہماری ہو رہی ہے کہ ہمیں کس طرح ریئیکٹ کرنا ہے. جب ہمیں ہمارا کوئی حق نہ دے، کوئی ہماری مرضی کے مطابق کام نہ کرے اور ہم فرسٹریشن کا شکار ہوں تو اس موقع پر ہمیں کس طرح بہیو کرنا ہے. آپ دیکھیے کہ ہمیشہ انسان غصہ اس پہ نکالتا ہے جو اس سے کمزور ہوتا ہے، جس پہ بس نہیں چلتا. جس کسی پہ بھی ہمارا بس چلتا ہے یا جس کی بھی ہماری زندگی میں کوئی خاص اہمیت نہیں ہوتی، اس کے سامنے ہم جو ہمارا دل چاہتا ہے کرتے ہیں. اب مثال کے طور پر آپ کو کتنا بھی غصہ آئے امیگریشن پہ تو آپ کیا کرتے ہیں؟ کنٹرول کرتے ہیں. اسی طرح آپ کسی جج کے سامنے کھڑے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کے اوپر کوئی جھوٹا الزام ثابت ہو رہا ہو، لیکن آپ اس وقت کیا کرتے ہیں؟ آپ کوئی بھی ایسی بات نہیں کرتے، کنٹرول کرتے ہیں نا. تو کسی کمزور انسان کے سامنے بھی آپ اس وقت اپنے آپ کو کنٹرول کر سکیں گے جب آپ کو یہ یاد رہے گا کہ آپ اس وقت اس بندے کے ساتھ معاملہ نہیں کر رہے بلکہ آپ کا معاملہ اللہ کے ساتھ جو سب کچھ جانتا ہے. اگر بلا وجہ کر رہے ہیں تو ناپسندیدہ ہے. ہوتا نا بات چھوٹی ہوتی ہے مگر اس پہ اتنا بڑا ریئیکشن کیوں؟ لیکن جو چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں ہماری ٹون میں بہت اثر پڑتا ہے، یہ پورے گھر کا ماحول جو ہے وہ ایک سیڈ ہو جاتا ہے. یہ اب دیکھیے کہ جھگڑے کو آپ ڈیفائن کیسے کریں گے نا. یعنی ایک چھوٹی بات کو بڑا کر لینا، پھر یہ کہ اس کے اوپر جذباتیت اختیار کرنا، جذباتی ریئیکشن جو ہے یہ ناپسندیدہ ہے. کم الفاظ کم بات، کیونکہ ہم نے وہ حدیث پڑھی تھی نا کہ جب کعب کی والدہ نے یہ سن کر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعب کو بشارت دے رہے ہیں، اور بشارت کس چیز کی تھی؟ بنیادی طور پر ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. تو جب کوئی شخص مصیبت پر صبر کرتا ہے تو اس کو بھی کیا دینی چاہیے؟ بشارت، کہ تمہارے لیے بشارت ہے، اچھی خبر ہے، اچھی امید رکھو اللہ سے کیونکہ اللہ نے تمہیں توفیق دی ہے صبر کی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعب کو ان کی بیماری پر صبر کرنے کی بشارت دے رہے تھے کہ تم صابرین میں سے ہو، کیونکہ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے نا اس آیت میں بشر، خوشخبری دے دو. کس کو کہا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. کسے دے دو؟ صابرین کو دے دو. تو کعب کیا تھے؟ صابرین میں سے تھے، تو آپ نے ان کو بشارت دی. والدہ نے اس بشارت کو کسی اور شکل میں لے لیا تو اس سے پھر بات کچھ سے کچھ بن گئی. تو ویسے آپ ٹرائی کر کے دیکھیں غیر جذباتی رویے کو، بہت فائدہ ہوگا. گھر کا ماحول بہت پرسکون ہوگا. گھر کے ماحول خراب کرنے میں ہم خواتین کا بہت بڑا حصہ ہوتا ہے. بچوں کو سہما کے رکھنا، شوہر کو دبا کے رکھنا، آنے جانے والوں کو، دوستوں کو، احباب کو، ہر ایک کو اپنے پنجے میں لینے کی کوشش کرنا اور اپنے کنٹرول میں کرنے کی. دس از ناٹ رائٹ. ہر بندہ آزاد ہے، اس کو آزاد رہنے دے، تھوڑی اس کی بھی مرضی چلنے دے. ہر چیز ہم یہاں تک میں نے دیکھا بازو کے جو گھریلو جھگڑے آتے ہیں نا، کوئی آ کے لوگ کاؤنسلنگ کے لیے آتے ہیں یا بیان کرتے ہیں، تو بعض باتوں پہ تو مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ شیطان کس طرح انسانوں پہ حاوی ہوتا ہے. ایک بچی نے یہ بتایا کہ اس کی ساس اس پہ ناراض ہوتی ہے کہ تم چائے کا چمچ اس طرح گھماتی ہو اور پھر رکھ وہاں دیتی ہو، یہاں رکھنا چاہیے تمہیں. اب ٹھیک ہے آپ نے ایک آدھ دفعہ بتایا مگر اس کے اوپر جھگڑا تو نہ کریں. اب 20 سال کی عادت اگر ایک بچی کی پختہ ہو چکی ہے چمچ الٹا گھمانے کی یا پھر اس کو اسی پلیٹ کے اندر رکھنے کی بجائے نیچے رکھ دینے کی، تو وہ 2 دن میں تو نہیں تبدیل کرے گی. اٹ ول ٹیک سم ٹائم. تھوڑا برداشت کرنا پڑے گا. لیکن اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو جب ہم برداشت نہیں کرتے اور ایک دفعہ منع کیا نہیں کوئی منع ہوا، اگلے دفعہ اونچا بولا، تیسری دفعہ جھگڑا کا شروع کر دیا، پھر 10 دفعہ تمہیں بتایا تم تو سن کے نہیں دیتی اور تمہارے ماں باپ نے تمہیں یہ تمیز سکھائی ہے، پھر اب آپ دیکھیے جھگڑا شروع ہو گیا نا. اب جب یہ شروع ہو گیا تو اس کا اینڈ کہاں ہوگا؟ پھر وہ جھگڑے آنا کا مسئلہ بن جاتے ہیں، پھر وہ کنٹینیو کرتے ہیں.
اور باتیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں جن کو ہم صرف اپنے جذباتیت کی وجہ سے غلط رنگ دے دیتے ہیں. تو اس جذباتیت کو کنٹرول کریں، اسی میں فلاح ہے. اگنور کر دیتے ہیں. اونچا نہیں بولنا، بس اونچا بولنے کو کنٹرول کر لیجئے. بات اصول کی کیجئے، فرم رہیے، نہ تیز بولنا ہے نہ اونچا بولنا ہے. یہ دو چیزیں اگر آپ کی کنٹرول ہو گئی تو کامیاب ہو گئے. احساس، آپ بے شک احساس دلائیں، دوسرے کی غلطی بتائیں، دلیل سے بتائیں، دھمکی سے نہیں. آرام سے بتائیں، چیخ کے نہیں. بتائیں ضرور، کیونکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر فرض ہے ہم پر، وہ کرنا ہے ہمیں. جو غلط کر رہا ہے اس کو غلطی پہ بتانا ہے، لیکن چیخ چلا کے نہیں. بالکل. چلیے آج کی حدیث میں دیکھتے ہیں کہ دو لوگوں کے جھگڑے میں ہوا کیا پھر، کیونکہ میں جان بوجھ کے کچھ حدیثیں چھوڑ کے اب اس کو سلیکٹ کیا تاکہ پچھلی سے کنیکٹ ہو جائے. چلیے کتاب کا صفحہ نمبر 46 ہے، پیج 46. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اہمیت دفع السیئۃ بالحسنہ، برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دینے کی اہمیت. عن ربیعۃ الاسلمی قال كنت اخدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاعطانی ارضا واعطى ابا بکر ارضا وجاءت الدنیا. اب میں آہستہ آہستہ پڑھ رہی ہوں اور آپ مطلب گیس کیجئے، پھر جب میں ترجمہ بتاؤں گی پھر دیکھیے کہ آپ کتنا قریب تھے، آپ نے کہانی کیا سمجھی، کیونکہ کہانی شاید آپ نے اس سے پہلے نہ سنی ہو. فاعطانی ارضا واعطى ابا بکر ارضا وجاءت الدنیا فاختلفنا في عذق نخلة فقال ابو بکر هي في حد ارضی وقلت انا هي في حدی وكان بيني وبين ابي بکر کلام فقال لي ابو بکر كلمة كرهتها وندم فقال لي يا ربيعة رد علي مثلها حتى يكون قصاصا. قلت لا افعل. فقال ابو بکر لتقولن او لاستعدين عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت ما انا بفاعل. قال ورفض الارض فانطلق ابو بکر رضی اللہ عنہ الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فانطلقت اتلوه فجاء اناس من اسلم فقالوا رحم الله ابا بکر في اي شيء يستعدي عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي قال لك ما قال. فقلت اتدرون من هذا؟ هذا ابو بکر الصدیق وهو ثاني اثنين وهو ذو شيبة المسلمين فإياكم يلتفت فيراكم تنصروني عليه فيغضب فيأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيغضب لغضبه فيغضب الله لغضبهما فيهلك ربيعة. قالوا فما تأمرنا؟ قال ارجعوا. فانطلق ابو بکر رضی اللہ عنہ الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتبعته وحدی وجعلت اتلوه حتى اتى النبي فحدثه الحديث كما كان فرفع الي رأسه فقال يا ربيعة ما لك وللصديق؟ قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كذا وكان كذا. فقال لي كلمة كرهتها فقال لي قل كما قلت لك حتى يكون قصاصا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجل فلا ترد عليه ولكن قل غفر الله لك يا ابا بکر غفر الله لك يا ابا بکر. قال فولى ابو بکر رحمه الله وهو يبكي. کچھ سمجھ آئی تھوڑی بہت 50%؟ لفظ ورڈز کی تو آگئی ہوگی. چلیے کہانی بناتے ہیں. ربیعہ اسلمی سے مروی ہے، انہوں نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا.
ان کی ایک اور مشہور حدیث بھی ہے، یاد ہے آپ کو؟ آپ کے وضو کا پانی بھر کے رکھتے تھے اور پھر آپ نے ان سے پوچھا تھا کہ کچھ مانگو، یہ وہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں. تو آپ نے فرمایا تھا کہ تم سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرو. تو یہ وہی ربیہ اسلمی ہے، اسلم قبیلے سے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا تو آپ نے مجھے زمین دی اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی زمین دی. ہم پر دنیا غالب آ گئی. ان دونوں کی زمین ساتھ ساتھ تھی، ابو بکر اور ربیہ کی. تو ہم نے کھجور کے ایک درخت میں جھگڑا کیا. کس نے؟ ربیہ اور ابو بکر نے. ابو بکر نے کہا یہ میری زمین کی حد میں ہے، یعنی یہ درخت میرا ہے، اور میں نے کہا یہ میری حد میں ہے، یہ میرا ہے. میرے اور ابو بکر کے درمیان سخت کلامی ہوئی. تو ابو بکر نے ایسا کلمہ کہا جس کو میں نے ناپسند کیا. ان کی بات مجھے اچھی نہیں لگی، وہ بھی شرمندہ ہوئے اور انہوں نے مجھے کہا اے ربیہ مجھے یہی کلمہ کہو تاکہ بدلہ ہو جائے. اب تم مجھے وہی بات کہو جو میں نے تمہیں کہی تھی. میں نے کہا میں ایسا نہیں کروں گا. ابو بکر نے کہا تجھے ضرور کہنا پڑے گا ورنہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد کروں گا. میں نے کہا میں ایسا جملہ نہیں کہوں گا. ربیہ کہتے ہیں ابو بکر زمین چھوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے گئے. میں بھی آپ کے پیچھے چل نکلا. بنو اسلم یعنی جو ان کا قبیلہ تھا، بنو اسلم قبیلہ کے چند لوگ آئے اور انہوں نے کہا اللہ ابو بکر پر رحم کرے، کس چیز کے متعلق تیرے خلاف وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد کریں گے، حالانکہ اس نے جو کہنا تھا کہہ چکے. میں نے کہا تم جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ ابو بکر صدیق ہیں اور وہ غار میں آپ کے ساتھ دوسرے تھے اور وہ مسلمانوں کے بزرگ ہیں. پس تم بچو کہ وہ توجہ کرے، یعنی پلٹ کے دیکھے اور دیکھ لے کہ تم اس کے خلاف میری مدد کر رہے ہو، یعنی تم میرے ساتھ حمایت کر رہے ہو ابو بکر کے خلاف، تو وہ ناراض ہو جائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ناراضگی کی وجہ سے ناراض ہو جائیں کہ تم نے ابو بکر کو ناراض کیا، اور ان دونوں کی ناراضی پر اللہ ناراض ہو جائے اور ربیہ ہلاک ہو جائے. انہوں نے کہا تم ہمیں کیا حکم دیتے ہو؟ کہا تم چلے جاؤ، میرا ساتھ نہ دو، جاؤ یہاں سے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے اور میں بھی اکیلا آپ کے پیچھے چل پڑا، یہاں تک کہ ابو بکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور جیسی بات تھی ویسے ہی بیان کر دی. آپ نے اپنا سر میری طرف اٹھایا اور فرمایا اے ربیہ تیرے اور صدیق کے درمیان کیا معاملہ ہے؟ یعنی صرف ان کی نہیں سنی، ان کی بھی سنی. میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح معاملہ تھا. تو ابو بکر نے مجھے ایسا کلمہ کہا جس کو میں نے ناپسند کیا اور انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے بھی اسی طرح کا کلمہ کہو تاکہ بدلہ ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، وہ جملہ تو اس پر نہ لوٹا بلکہ کہہ اے ابو بکر اللہ تجھے معاف کر دے، اے ابو بکر اللہ تجھے معاف کر دے. تو چنانچہ ابو بکر روتے ہوئے چلے گئے. یہ تھے صحابہ کے جھگڑے، یہ تھا ان کا اخلاق، یہ تھا ان کا تقوی، یہ تھا اللہ سے ڈر. کتنے سبق ہیں اس واقعے میں، بے شمار. کتنی زبردست رہنمائی ہے. ایسے ہی تو نہیں ہمیں کہا گیا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یہ ہے انعام یافتہ لوگ. ان کے طریقے زندگی کو دیکھنا چاہیے تاکہ ہم بھی ایسے اخلاق اور ایسے کردار کے حامل ہوں. یہ ہے عملی اسلام. اسلام صرف کتابیں پڑھنے کا نام نہیں، یہ صرف پڑھانے کا نام نہیں، بلکہ عملی زندگی میں اس کو لانے کا نام ہے. چلیے میں عربی کے ساتھ ساتھ تھوڑی اردو اور تھوڑے تھوڑے سبق نکالتی ہوں اور آپ بھی ساتھ شامل ہو جائیے. ان ربیعۃ الاسلمی، ربیعہ اسلمی سے روایت ہے، قالا کہتے ہیں کنت اخدم، میں خدمت کرتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فاعطانی ارضا، تو آپ نے عطا کی مجھے ایک زمین، وآتى ابا بکر ارضا، اور ابو بکر کو بھی زمین دی. اس میں آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب مال غنیمت آتے تھے یا کوئی علاقے فتح ہوتے تھے تو آپ ان کو صحابہ میں جو بھی اس میں شریک ہوتے تھے اس جنگ میں یا اس کام میں ان میں تقسیم کر دیتے تھے. وجاہت الدنیا، اور دنیا کی محبت، زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ
من الذهب والفضة والانعام والحرث. یہ ساری چیزیں، ان چیزوں کی محبت انسانوں کے دلوں میں ہے، اور یہ بہت نیچرل بات ہے. اگر کوئی کہے کہ نہیں مجھے تن میں سے کچھ بھی اچھا نہیں لگتا، تو یہ ایک تکلف کی بات ہوگی یا پریٹینشن ہوگی. حقیقت یہ ہے کہ کسی کو بھی کوئی چیز ملتی ناپسند نہیں ہوتی، اور پھر بعض اوقات انسان ایسی کیفیت میں ہوتا ہے کہ دینے کو ابو بکر وہ ہیں، پورے گھر کا سامان انہوں نے دے دیا جنگ تبوک کے موقع پر، یعنی اتنے بڑے دل کے مالک ہیں. لیکن یہ بھی انسانی کمزوری ہوتی ہے کہ ایک طرف بے پناہ صدقہ خیرات کر کے دوسری طرف چھوٹی سی چیز پہ اڑ جائے. $1000 خرچ کر دے لیکن $200 ٹیکس رنج و غم کا ذریعہ بن جاتے. انسان اس پہ کہتا ہے کہ یہ کیوں گئے. ہوتا نا بعض اوقات کہ انسان بڑی بڑی غلطیاں معاف کر دیتا ہے، بڑے بڑا صدقہ خیرات کر دیتا ہے، لیکن بعض اوقات چھوٹی سی رقم کے اوپر اڑ جاتا ہے کہ نہیں میں تو یہ نہیں دینی. یعنی انسانی قلب کی کیفیات اس طرح بدلتی ہے کہ انسان کو خود بھی اپنی سمجھ نہیں آتی بعض اوقات، اور انسان خود ریگریٹ کرتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے کہ یہ میں تھا، یہ میں نے کیوں کیا ایسے، اتنی چھوٹی سی بات پہ میں نے ایشو بنا دیا. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی چینج نہ واپس کرے تو ہم دل میں رکھ لیتے کہ دیکھو اس نے یہ کیا کیا. یعنی معاف کرنے پہ آئے تو سب کچھ کر دیں. یہ انسانی کمزوری ہے، یہ ٹیسٹ ہے نا ہمارے. تو بہرحال ابو بکر ایک درخت پر، وہ کہنے لگے تو میرا درخت ہے. ابو ربیہ نے کہا یہ میرا درخت ہے. اب بات کیا ہوتی ہے کہ جھگڑا یہیں سے شروع ہوتا ہے کسی بھی ایک چیز کے اوپر. اب کیا ہوا کہ وَكَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ أَبِي بَكْرٍ كَلَامٌ، تو ہمارے درمیان تلخ کلامی ہوگی. کلام کا مطلب ہے یہاں تلخ کلامی ہوگی. فقال علی ابو بکر کلمۃ کرہتها، ابو بکر نے مجھے ایک بات کہی جو مجھے ناپسند آئی، اچھی نہ لگی. اب یہ آپ دیکھیے ان کی حکمت، انہوں نے وہ بات نہیں ہے بتائی کہ وہ کیا کہا تھا، اور نہ کسی نے کبھی پوچھا کہ اچھا کہا کیا تھا. ہم ساری بات چھوڑ کے نا اس ایک ناپسندیدہ چیز کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. ہاں کہ ہم بھی کہہ سکتے ہیں نہیں وہ ندما، اور وہ نادم ہوئے، کہہ تو بیٹھے مگر نادم ہوئے. اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ بعض اوقات اپنی زبان کو پکڑ کر خود سے کہا کرتے تھے کہ تیری وجہ سے میں بہت جگہ پر شرمندہ پڑا ہوں. فقال علی یا ربیہ، کہنے لگے یا ربیہ رد علی مثلہ، مجھے ویسے ہی کہو. کس قدر خدا کا خوف، اچھا بدلہ لو مجھ سے. کیوں اتنا اصرار کر رہے تھے بدلہ لینے پہ؟ کیونکہ پتا تھا کہ اگر آج بدلہ نہیں ہوتا تو کل تو ہوگا، کیونکہ قیامت کے دن تو نیکیاں دینی پڑیں گی. ہمارا یہ یقین پختہ نہیں، ہم لوگوں پہ ظلم کرتے چلے جاتے ہیں، ناروا الزام لگاتے ہیں، باتیں بناتے چلے جاتے ہیں، اور کبھی بھی کوئی شرمندگی نہیں ہوتی. بلکہ اگر غلط بات کا پتہ بھی چل جائے کہ یہ غلط تھی، اس پہ اصرار بھی کرتے کہ نہیں میں تو بس یہی کہوں گا، چاہے تم جو مرضی اپنی تعویل کرو یا اپنی صفائی پیش کرو. کس قدر افسوس کی بات ہے. تو یہاں پر اب وہ جھگڑا تو درخت تو پیچھے چلا گیا، اب اس پہ اصرار ہونے لگا کہ جو میں نے کہا ہے مجھے کہو واپس، تاکہ قصاص ہوتے. حتی یکون قصاصا قلت لا افعل، کہنے لگے میں ایسا نہیں کروں گا. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اتباع نیکی کے کام میں ہے، نہ کہ برائی میں. بالکل. یعنی آپ دیکھیے کہ ہم جیسے ہوتے، ورنہ ان کو اس کی اجازت تو تھی نا، کہ قرآن مجید میں آتا نا کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کرے تو تم فَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، جتنا کوئی کہے اتنا تم کسی کو واپس لوٹا سکتے ہو. لیکن انہوں نے کہا کہ میں نہیں لوٹاؤں گا. یہ کتنی بڑی بات ہے. اور اصل کامیابی یہی ہے کہ انسان انتہائی غصے کے وقت اور انتہائی جذباتی موقع پر بھی اپنے حواس تھام کے اچھائی برائی میں فرق رکھے، اور اس رو میں نہ بہہ پڑے جس پہ کوئی اور بہہ رہا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو. اچھا ہم بعض اوقات یہ کہتے ہیں کہ اچھا فلاں تو بہت بڑا اسکالر تھا یا بہت بڑا نیک آدمی ہے، لہٰذا اگر اس نے کیا تو میرے لیے بھی جائز ہو گیا، ہم بھی اس کی نقل اتار سکتے ہیں. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں. اس سے صحابہ کرام کے شعور کا اندازہ آپ لگائیے، سمجھ بوجھ کا لگائیے. قلت لا افعل فقال ابو بکر لتقولن او لاستعدین علیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم ضرور کہو گے ورنہ میں جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد کروں گا اور ان سے تم مدد حاصل کروں گا. قلت ما انا بفاعل، کہا پھر بھی نہیں کہوں گا، میں یہ نہیں کرنے والا، کیونکہ ایک غلط بات ہے، میں نہیں کہوں گا.
فقال ورفض الارض، کہنے لگے انہوں نے زمین کا بھی انکار کر دیا، وہ بھی چھوڑی، سب کچھ چھوٹ گیا. فانطلق ابو بکر، چل دیا ابو بکر رضی اللہ عنہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. فانطلقت اتلو، میں بھی پیچھے چل دیا. تلا یتلو کا مطلب پیچھے پیچھے جانا. فانطلقت اتلوہ فجاء اناس من اسلم، اسلم قبیلہ کے کچھ لوگوں نے مجھے دیکھا، وہ میرے پاس آ گئے. عربوں کے ہاں یہ تو آپ کو معلوم ہے نا کہ قبیلہ ایک دوسرے کی طرفداری بہت کرتا. فقالوا رحم اللہ ابا بکر، باوجود اس کے کہ انہیں پتا تھا کہ ابو بکر نے زیادتی کی ہے ہمارے قبیلے کے شخص سے، تو بات کرنے سے پہلے دعا دیتے ہیں. یہ کتنی بلند اخلاقی. رحم اللہ ابا بکر، کیونکہ دلوں میں نفرت نہیں ہوتی. وقتی طور پر جو کانفلکٹس ہوتے ہیں اس میں انسان ایک دوسرے کے ساتھ سخت کلام ہو سکتا ہے، مگر اس کو یہاں تک ہی رہنا چاہیے، اندر نہیں جانا چاہیے. دل سے دوسرے کے لیے دعائیں اور خیر خواہی، یہی خیر خواہی اصل میں الدین والنصیحہ. کہنے کہ رحم اللہ ابو بکر فی ای شیء یستعدی علیک رسول اللہ، تمہارے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا تمہارے خلاف وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کس بات کی فریاد کریں گے؟ وہ الذی قال لک ما قال، حالانکہ وہی ہیں جنہوں نے جو کہنا تھا کہہ گئے. فقلت، میں نے کہا اتدرون من ھذا. اب آپ دیکھیے زیادتی ان پر ہوئی ہے. ربیہ ہے، خادم رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کو بہت بڑا ہائی سٹیٹس نہیں ہے، لیکن اخلاق اور کردار میں کتنا بلند مقام ہے. کہتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے یہ کون ہے؟ اس کو تقویٰ کہتے ہیں. تمہیں پتہ ہے یہ کون ہے؟ تم میرے قبیلے کے لوگ اور میرے ساتھ ہمدردی کرنے آئے ہو، تم پتہ کس کے خلاف بات کرنے چلے ہو؟ ہم اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں، اگر ہمیں کسی نے کوئی سخت بات کہی ہو، کسی نے ہمارے بارے میں کچھ کہا ہو اور کوئی دوسرا آ کے ہماری بہن بھائی ہمدردی کرے تو ہم کیا کریں گے؟ چھوڑیں گے کسی کو بھی؟ جو اس نے کہا وہ تو چھوڑے، اور پتہ نہیں پچھلی کئی داستانیں ساتھ میں لائیں اور بات پتہ نہیں کتنی بڑھ جائے. اس وقت بھی کہتے نہیں ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے، وہ تو ابو بکر صدیق ہیں. ہوا ثانی اثنین، دیکھو ان کی اسلام کی راہ میں خدمت. غار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوسرے وہ تھے. یعنی ایسے موقع پر جب کسی کے خلاف شکایت ہو جائے، اگر فوراً ہم یہ سوچنے لگے کہ اس کی خوبیاں کیا کیا ہیں، اس کے اندر کیا کیا بھلائیاں ہیں، تو آپ یقین کریں آپ کا دل ٹھنڈا ہو جائے گا. جب کسی سے ہمیں تکلیف پہنچتی ہے اس وقت اس کی کوئی اچھائی یاد نہیں کرتے، بلکہ ساری بری باتیں یاد کرنا شروع کر دیتے اور اس اپنی بات کے اوپر اور پکے ہو جاتے ہیں. کہتے ہوا ثانی اثنین وہو ذو شیبۃ المسلمین، اور مسلمانوں کے بڑے بھی ہیں، یعنی بزرگ ہیں، عمر میں بھی بڑے. فإیاکم یلتفت فیراکم تنصرونی علیہ، دیکھو کہیں وہ پیچھے مڑ کے نہ دیکھ لیں. التفات ہوتا ہے پلٹ کے دیکھنا. فیراکم، تو تمہیں دیکھ لیں گے کہ تم میرے پاس آ رہے ہو، تو انہیں وہ سینس کر لیں گے کہ تم میری مدد کرنے آ رہے ہو ان کے خلاف. فیغضب، تو وہ ناراض ہو جائیں گے. فیأتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر یہ پتا چلا کہ میرے قبیلے نے اور میں نے مل کے ابو بکر کو تنگ کیا ہے، فیغضب لغضبہ، تو وہ ابو بکر کے ناراضگی پر وہ بھی ناراض ہو جائیں گے کیونکہ ان کے دوست بھی ہیں. فیغضب اللہ لغضبہم، اور اگر یہ دونوں ناراض ہو گئے تو اللہ بھی ناراض ہو جائے گا. اب آپ دیکھیے کہ بعض اوقات ہم والدین، چلیے اب اور تو بڑے نہیں، ہم ماں باپ ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کر دیتے ہیں تو ہم ان کو بھی نہیں معاف کرتے. ان کی بھی شکایتیں اس بہن بھائی سے، اس بہن بھائی سے، اس سے، ان کے بھی خلاف باتیں کرتے رہتے ہیں اور کبھی نہیں سوچتے کہ والدین کو ناراض کرنا جو ہے وہ اللہ کو ناراض کرنا ہے. حدیث میں آتا ہے نا کہ باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی، یعنی اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے کس وجہ سے؟ اگر باپ ناراض ہو کسی بات پہ، اگر وہ صحیح بات ہو. لیکن ہم اس موقع پر بھول جاتے ہیں، نہ بڑے کو دیکھتے نہ چھوٹے کو دیکھتے ہیں، نہ کسی علم والے کو نہ کسی جاہل کو، نہ کسی بچے کو نہ کسی بڑے کو. بس غصہ آنے کی دیر ہے پھر تو سب کو برابر کر دیں گے. فیہلک ربیہ، تو ربیہ تو ہلاک ہو جائے گا اگر اللہ ناراض ہو گیا. قالوا فما تأمرون، اب آپ دیکھیے کہ سینٹرل فوکل پوائنٹ ایک ہی اور وہ ہے اللہ کا تقوی. قال ارجعوا، وہ کہنے لگے اچھا پھر تم مجھ سے کیا چاہتے ہو بتاؤ ہم کو. قال ارجعوا، جاؤ واپس چلے اپنے گھروں کو جاؤ. فانطلق ابو بکر رضی اللہ عنہ، تو ابو بکر جا رہے تھے الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وتبعته وحدی، تو میں اکیلا ہی آپ کے پیچھے چلا. یہ نہیں انہوں نے کیا کہ ساری فوج اکٹھی کر کے
تو مقابلے پہ آ جائیں. بعض اوقات ایسا تھا، ایسے موقع پر ہمارے دوست احباب ساتھ مل جاتے، وہ کہتے ہیں اچھا تم سے بات نہیں ہوتی تو ہم تمہارے حصے کی بات کرتے ہیں. وجعلت اتلوہ، میں ان کے پیچھے پیچھے گیا، حتی اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فحدثہ الحدیث، ابو بکر نے اپنی بات بتائی، کما کانا، جیسی وہ تھی. یہ بھی آپ دیکھیں کیسی گواہی دے رہے ہیں کہ ابو بکر نے بات کو بڑھایا نہیں، ایگزیجریٹ نہیں کیا، بس جیسی تھی ویسی ہی بتائی. فرفع الی رأسہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھا، کیونکہ جج کے لیے یا کسی بھی فیصلہ کرنے والے کے لیے انتہائی لازم ہے کہ وہ یک طرفہ بات پر فیصلہ نہ کرے. عام طور پر ہم کیا کرتے ہیں، جب ہمیں کسی کی کوئی شکایت پہنچتی ہے تو یک طرفہ بات سن کے وہیں اسی کے ہاں میں ہاں ملا کے اسی کے حق میں فیصلہ دے دیتے، اور دوسرا شاید اس سے بھی زیادہ سچا ہو، اس کی طرف توجہ نہیں کرتے. چاہے کوئی بچہ ہو، چاہے کوئی رشتہ دار ہو، کوئی بھی ہو، ہمیشہ دو طرف کی بات سن کے پھر فیصلہ کرنا چاہیے. فرفع الی رأسہ فقال یا ربیہ ما لک وللصدیق، ربیہ یہ کیا ہوا تمہارے اور صدیق کے درمیان؟ قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کانا کذا و کانا کذا، ایسا اور ایسا ہوا. فقال لی کلمۃ کرہتھا، انہوں نے مجھے ایک بات کہی جو مجھے اچھی نہیں لگی. فقال لی، تو یہ مجھے کہنے لگے، قل کما قلت لک حتی یکون قصاصا، کہ تم بھی کہو تاکہ بدلہ ہو جائے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہاں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رول، معلم، مربی، بہتر راہ دکھانے والے. اجل بالکل ٹھیک ہے ربیہ، تم نے بالکل ٹھیک کیا. فلا ترد علیہ، اس بات کو نہیں دہرانا، مت لوٹانا آپ تک. ولیکن قل، ہاں ایک اور بات کہہ دو، غفر اللہ لک یا ابا بکر، اللہ تم کو معاف کر دے ابو بکر. غفر اللہ لک یا ابا بکر، کہ تو نے میرا دل دکھایا ہے، اللہ تم کو معاف کر دے. کیا زبردست اخلاق ہے. اب اس سے کیا فائدہ کہ جو ہمارے ساتھ زیادتی کرے ان کو معاف کر دینا. وہ سورۃ شورى میں بھی آتا نا کہ وَإِذَا مَا غَضِبُوا، یاد آیت وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، جب وہ غضبناک ہوتے ہیں تو معاف کر دیتے ہیں. وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، یہ اس کی عملی مثال ہے. تو تم اس کو دعا دے دو، تم دعا دے دو کہ اللہ ابو بکر کو معاف کر دے. ابو بکر کو بخشش کی ضرورت ہے، اللہ اس کو بخش دے. اس کے منہ سے ایک ایسا کلمہ نکلا ہے، کیسے دونوں کے درمیان ایک خوبصورت ماحول قائم کر دیا. قال فولى ابو بکر رحمہ اللہ وهو يبكي، ابو بکر اللہ ان پہ رحم کرے واپس لوٹے اس حال میں کہ وہ رو رہے تھے، روتے ہوئے واپس پلٹے. غلط فہمی، ناراضگی، اس سے ہم بچ ہی نہیں سکتے، کیونکہ ہمارے ساتھ شیطان ہے، نفس ہے، ہم انسان ہیں، کمزور ہیں. وخلق الانسان ضعیفا، ہمارے اوپر جذبات بھی حاوی ہو جاتے ہیں. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسے موقع پر غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے اس کی اصلاح کی فکر کرے، نہ کہ ایک غلطی کو دبانے کے لیے اور چھپانے کے لیے غلطی پر غلطی کرتے چلے جائیں اور وہ ایک ایسا سلسلہ شروع ہو کہ جو کہیں ختم نہ ہو. اور پھر آپ دیکھیے کہ اصل چیز جس سے معاشروں کی اصلاح ہوتی ہے، انسانوں کی اصلاح ہوتی ہے، وہ خوف خدا ہے، آخرت میں جواب دہی کا احساس ہے. جب تک یہ دو کوالٹیز کی لوگوں کے اندر نہیں آتی، چاہے وہ گھر ہو یا کوئی ادارہ ہو یا کہیں بھی لوگ مل کے کام کر رہے ہوں، اصلاح نہیں ہو سکتی، اچھا اخلاق پیدا نہیں ہو سکتا. تو اپنے بچوں کے اندر بھی، رشتہ داروں کے اندر، معاشرے کے اندر اسی کردار کو، یعنی جو خوف خدا پر مبنی ہو، وہ پیدا کرنے کی کوشش کریں، تبھی مسائل حل ہوں گے. اور کوئی طریقہ نہیں کہ آپ لوگوں کو ٹھیک کر سکیں. وقتی طور پر ہوں گے بھی زور زبردستی میں، دباؤ میں، آپ کی ڈانٹ ڈپٹ جھڑک میں، تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ اٹھ جائیں گے، پھر ویسے کے تیسے ہو جائیں گے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. للہ رب العالمین. للہ رب العالمین. للہ رب العالمین.
للہ رب العالمین، 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 للہ رب العالمین،